تو قادر و عدل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. ہیپی لیبر ڈیز. میرے دوست اکثر پوچھتے ہیں جب سے میں میڈاگاسکر آیا ہوں، کوشچنس کرتے ہیں کہ میاں صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ میڈاگاسکر میں مزدوروں کے کیا حالات ہیں، ادھر کے لیبر لاز کیا ہیں، ادھر مزدوری کیسی ہے. کیا ہم ادھر میڈاگاسکر میں آئیں گے تو کیا ہم اپنے فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں؟ ادھر سروسز کے کیا حالات ہیں، کیا سرکمسٹانسز ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ اپنے سب دوستوں کے لیے، خاص طور پر میاں معاذ اسلام صاحب کے لیے اور میاں مومن اسلام صاحب کے لیے ایک شارٹ سی ویڈیو بناتا ہوں، تاکہ دوستوں کے ساتھ ساتھ جو کوشچنس پوچھ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میاں مومن اسلام صاحب اور میاں معاذ اسلام صاحب بھی سیکھ سکے، لرن کر سکے کہ میڈاگاسکر میں کس طرح کی لائف ہے، لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور لوگ کس طرح ارننگ کرتے ہیں اور کتنی ارننگ کرتے ہیں. میں نے پلان کیا کہ ایک شارٹ سی ویڈیو بناتا ہوں تاکہ یہ ساری انفارمیشن ڈیلیور ہو سکے. دیکھیں، لانگ ویڈیو اس لیے نہیں میں بنا رہا، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا ٹیمپرامنٹ بہت شارٹ ہو گیا ہے. جو ہمارا واچ ٹائم ہے، جو ہمارا دیکھنے کا ٹائم ہے، بہت شارٹ ہو گیا ہے. میں پچھلے دنوں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، نفسیات کی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، ایکسپرٹس نے اس پر ریسرچ کی تھی. وہ لکھ رہے تھے کہ آج سے 20-25 سال پہلے لوگوں کا واچنگ ٹائم، لوگوں کا دیکھنے کا دورانیہ 20-25 سال پہلے 3 سے 4 گھنٹے کا تھا، لیکن جو اب کم ہو کر صرف 1 سے 1.5 منٹ رہ گیا ہے. پہلے آج سے 20-25 سال پہلے لوگ 3-3, 4-4 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، کوئی چیز دیکھتے رہتے تھے. اگر آپ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو جو مذہبی اجتماع ہوتے تھے، چاہے وہ اہل تشیع کی مجالس ہوں، چاہے وہ بریلوی، دیوبند، اہل حدیث، کسی بھی مسلک کے لوگ ہوں، وہ اپنے جو اسکالرز ہیں ان کی اسپیچز سننے کے لیے 4-4, 5-5 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے اور بورنگ محسوس نہیں کرتے تھے. اسی طرح جو موویز دیکھنا پسند کرتے تھے وہ سینما میں جاتے تھے، 3-3, 4-4 گھنٹے کی وہ موویز دیکھتے تھے، لیکن وہ بورنگ محسوس نہیں کرتے تھے. لیکن اب جو موویز دیکھتے ہیں ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ 3-3, 4-4 گھنٹے سینما ہالوں میں موویز دیکھا کرتے تھے. اس سے پہلے وہ ٹکٹ لینے کے لیے لمبی رو میں وہ ویٹ کیا کرتے تھے. لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے، واچنگ ٹائم یہ ہو گیا ہے، ہمارا ٹیمپرامنٹ، ہمارا ٹالرنس جو اس کا لیول اتنا نیچے آ گیا ہے کہ ہم کوئی بھی ایک ویڈیو 1 منٹ یا آپ لگا لیں 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے. ہم اسے بڑی جلدی سے اسکرولنگ کرتے ہیں، اس کی اسکرولنگ کرتے ہیں. اگر بعض تو ایسے ہیں کہ وہ 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھتے ہیں، اس کی اسکرولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں ڈسٹرب کیا جائے، اتنی لینتھی ویڈیو بنا کر شارٹ سی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ جو میسیج ہے وہ ڈیلیور ہو سکے. جو میرے دوست کوشچنس کر رہے ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ ایکچولی میڈاگاسکر میں کس طرح جو لیبر ادھر سے آ کر کیسے سروائیو کر سکتی ہے اور کتنا پیسہ کما سکتی ہے. دیکھیں، یہ شارٹ سی ویڈیو میں نے اس لیے کہا، اس کی ایک اور وجہ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی علم کے ٹاپک پر بات کی گئی ہو، کوئی سائنس، کوئی اکنامکس، کوئی مورالٹی، کوئی معاشرت پر بات کی ہو، تو ہم اس کو 30-40 سیکنڈ سے زیادہ نہیں دیکھتے. لیکن فضول قسم کی ویڈیوز کو ہم ساری رات دیکھتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک فینومینا ہے ہمارا کہ ہم جو عقل کی، جو سمجھ کی، جو ہمارے فائدے کی بات ہے وہ تو ہم سنتے نہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں. اور بے خدا ویڈیو، فضول قسم کی ویڈیو جو ہمیں نہ تو موجودہ دور میں کوئی فائدہ دے سکتی ہے نہ مستقبل میں، ان کے لیے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں. ساری رات ہم اس کی اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں، جس طرح ہمارا واچنگ ٹائم کم ہو گیا ہے، شارٹ ہو گیا ہے،
اس طرح ہمارا ٹیمپرامنٹ بھی شارٹ ہو گیا. ہم بہت شارٹ ٹیمپر ہو گئے ہیں. ہم کسی کی 2-4 سیکنڈز کی بات نہیں سن سکتے. ہم وہ کوئی بندہ ہمارے ساتھ بات شروع کرتا ہے, ابھی وہ شروع ہی کرتا ہے, 1-2 ورڈ سننے کے بعد ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ایکچولی کیا کہہ رہا ہے, یہ کہنا کیا چاہتا ہے. ہم سن ہی نہیں سکتے. ہمارا اتنا ٹیمپرامنٹ, جو ہماری جو ٹالرنس ہے وہ اتنی لو ہو گئی ہے کہ برداشت ختم ہو گئی ہے, جو بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بھی کنٹرول کریں, اسے قابو پائیں اس پر, تاکہ ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کر سکیں ہم. تو اب آتے ہیں ہم میڈاگاسکر کی طرف کہ ادھر پیسے کمانے کے کتنے مواقع ہیں. لیبر جو پاکستان سے لیبر آتی ہے اس کے کتنے مواقع ہیں کہ وہ کتنے پیسے کما سکتا ہے. میں آپ کو ادھر بڑی ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ جتنے بھی میرے دوستوں نے میسیجز کیے ہیں مجھے, انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ یار ہم ادھر آ کے لیبر میں کتنے پیسے کما سکیں گے. یا سروسز کرتے ہیں, کوئی الیکٹریشین, پلمبر, یا اس طرح کی ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, تو پھر ہم کتنے پیسے کما سکتے ہیں. لیکن کسی بندے نے, دیکھیں چاہے میرا تعلق لوور مڈل کلاس سے ہے, میرے دوست متوسط طبقے کے ہیں, لیکن کسی ایک بندے نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ میاں صاحب ادھر بزنس کے کتنے مواقع ہیں, ہم کون سا بزنس کریں کہ ہم پیسے زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں. سب نے صرف کام کے بارے میں پوچھا ہے, جابس کے بارے میں پوچھا ہے, لیکن بزنس کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا کہ ہم کتنے انویسٹ کریں, کتنی انویسٹمنٹ کریں, اور اس کا آؤٹ پٹ ہمیں کتنا ملے گا, ہم کتنے پیسے کما سکیں گے. یہ کسی نے نہیں پوچھا, سب نے صرف جابس کے بارے میں پوچھا ہے. دیکھیں یہ جابس میں کیوں انٹرسٹ لیتے ہیں, بزنس میں کیوں نہیں انٹرسٹ لیتے, اس کی بنیادی 2-4 ریزنز ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ متوسط طبقے کے پاس اتنے وسائل نہیں, ریسورس نہیں, اتنے پیسے نہیں کہ وہ کاروبار کر سکے. دیکھیں بزنس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیپٹل ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس ریسورس نہیں متوسط طبقے کے پاس کہ وہ کاروبار کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ساکھ, اپنی ریپیوٹ اتنی ڈیمیج کر دی ہے کہ کوئی ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتا. مطلب ہم نے اپنا ویار اتنا برا کیا ہوا ہے کہ کوئی ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتا, کوئی ہمیں کیپٹل دینے کو تیار ہی نہیں, کوئی ہمیں پیسہ دینے کو تیار ہی نہیں کہ ہم اس کو انویسٹ کر کے کسی جگہ اس سے ریونیو جنریٹ کر سکے. ایون کہ ہمارے بہن بھائی, ہمارے عزیز و اقارب, وہ ہم پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ہم نے اپنی جو ساکھ ہے, اپنی جو کریڈیبلٹی ہے, اس کو اتنا متاثر کیا ہوا ہے کہ کوئی ہم پر اعتبار کرتا ہی نہیں, کوئی اس قابل ہی نہیں ہم کو کوئی ہم پر اعتبار کرے. وہ سوچتے ہیں, ایون کہ ہمارے بہن بھائی سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو پیسے دے دیے وہ بزنس کرنے کے لیے تو یہ برباد کر دے گا, یہ بزنس پیسے برباد کر دے گا, ہمیں یہ واپس نہیں کرے گا, ریورس نہیں کرے گا. اور ہم جو پیسے اس کو دے رہے ہیں تعلق اسٹرانگ کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے, یہ الٹا ہمارے گلے پڑ جائے گا اور ہمیں یہ پیسے واپس نہیں دے گا. جب ہم کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرتے ہیں شروع میں, تو ہمارا محبت کا لیول, ہمارا خلوص کا لیول اس کے ساتھ بہت ہائی ہوتا ہے. لیکن جو ہی ٹائم گزرتا ہے, جب دینے واپسی کی باری آتی ہے, تو پھر ہم جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کرا کردیاں سنگدیے تے جھگڑدیاں سنگدی نہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ ڈیل کرتے ہوئے, معاملہ سیٹ کرتے ہوئے, اس کو تحریری شکل میں لاتے ہوئے, فائدے اور نقصان کی جو تناسب ہے اس کو تحریری شکل میں لاتے ہوئے, پرافٹ اور لاس کو تحریری شکل میں لانے کے لیے, گواہوں کی موجودگی میں تحریری شکل میں لانے کے لیے تو ہم بڑا شرم محسوس کرتے ہیں, ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں. لیکن جب جھگڑے کی نوبت آتی ہے, جب جھگڑے کا ٹائم آتا ہے, جب واپسی کا ٹائم آتا ہے, تو پھر جھگڑتے ہیں. پھر نہیں ہم دیکھتے کہ یار یہ ہمارا دوست ہے, ہمارا بھائی ہے, ہماری بہن ہے, ہمارے عزیز ہے, ہمارے رشتہ دار ہیں. لیکن جھگڑتے وقت نہیں ہم سوچتے, لیکن جب کام کرتے ہیں اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ برا منا لے گا, یہ ایسا کر لے گا. ایک یہ بھی بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہم بزنس کی طرف نہیں آتے, بزنس کے بارے میں نہیں سوچتے. اور دیکھیں کاروبار کے بارے میں ہم اس لیے بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے ہاں
ہمارے ہاں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں مشترکہ کاروبار کرنے کو ایک بہت بڑی برائی سمجھا جاتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی برائی ہے, یہ چل ہی نہیں سکتا, یہ کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے یہ چل ہی نہیں سکتا. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جو بھائی والی ہے, جو شراکت داری ہے, وہ باپ بیٹے کی نہیں چل سکتی. یہ بڑی اسٹوپڈ قسم کی متس ہیں جو ہمارے معاشرے میں سیٹ ہیں. دیکھیں الحمدللہ میں نے کافی دنیا دیکھی ہے, بزنس کی ہے چھوٹے چھوٹے ہر جگہ, انگلینڈ ہو, یورپ ہو, عرب ہو, ابھی یہ افریقہ ہے. لیکن یہ صرف ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں یہ متس ہے کہ یہ جو بھائی والی ہے, یہ جو شراکت داری ہے, یہ باپ بیٹے کی نہیں چل سکتی. دیکھیں جیسے ہمارا معاشرہ ہے جہاں تحریری شکل میں تو کوئی چیز لائی نہیں جاتی, کوئی بات گواہوں کی موجودگی میں کی نہیں جاتی, وہاں صحیح بات ہے, وہاں یہ جو بھائی والی ہے, یہ جو شراکت داری ہے, یہ پارٹنرشپ ہے, یہ نہیں چل سکتی. پارٹنرشپ چلانے کے لیے, شراکت داری کو لانگ ٹرم چلانے کے لیے اسے ایک ریٹن فارم میں لانا چاہیے. ویسے حکم بھی یہی ہے, اللہ پاک نے سورۃ بقرہ کے آخری آیات ہیں ان میں کہا ہے کہ اگر آپ کوئی لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. دیکھیں ہم ہیں تو مسلمان, اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے ساری دنیا کے ہم لیڈرز ہیں, ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. لیکن یہ چھوٹا سا بیسک رولز ہے جو ہماری سوسائٹیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھرو آؤٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک میں بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ لکھ لیا کرے جو کوئی, جب آپ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں. لیکن ہم اس پر نہیں چلتے, ہم اس وقت بڑی محبتیں پروان چڑھی ہوتی ہے, بڑا خلوص ہوتا ہے کہ جی چھڈو جی کی کرنا ہے لے کے, کوئی مسئلہ نہیں, سانو تواڈے تے تبار ہے, تانوں ساڈے تے تبار ہے. لیکن جو ہی جب معاملات آگے کو چلتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ متوسط طبقے کی کام نہ کرنے کی, کوئی بڑا کام نہ کرنے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ رولنگ ایلیٹ نے ذہنی طور پر متوسط طبقے کو کبڑا کر دیا ہے, مطلب اپاہج کر دیا ہے. یہ سوچتے ہی نہیں, الیکشن لڑنا ہو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, لوگ ووٹ نہیں دیں گے, ایسا ویسا, اس طرف آتے ہی نہیں. کوئی بڑا کام کرنا ہو, کوئی پڑھنا ہو تو کہتے ہیں کہ یار ہم نہیں پڑھ سکتے, یہ تو ایلیٹ کلاس کا ہے, بزنس نہیں کرتے. اور باقی رہ جاتی ہے ان کے پاس یہ کلرکی, یہ چھوٹے موٹے کام. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے جن کی سوچ صرف 2 + 2 4 روٹیاں ہیں, جن کی سوچ صرف کلرکی تک ہے. ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہاں میڈاگاسکر میں لیبر میں آنے میں مطلب لیبر کا ویزا لے کر آنے میں, یا آپ ادھر آ کر لیبر کا کام کریں گے, کوئی چھوٹا موٹا کام کریں گے کسی شاپنگ مال میں, یا اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی جاب آپ کریں گے, اس میں کوئی پیسہ نہیں ہے. یہاں کا لوکل ایک منتھ کام کر کے پاکستانی 20,000 روپیہ کماتا ہے. مطلب اسے اگر ہم ملاگاسی کرنسی میں کہیں گے تو وہ 300,000 مطلب 3 لاکھ ملاگاسی ریاری کہتے ہیں, اس کرنسی کا نام ہے ریاری, ملاگاسی ریاری, وہ کماتا ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم میڈاگاسکر میں آ کر لیبر کر کے کوئی پیسے کما سکیں یا بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکیں, اپنی حالات بدل سکیں, تو یہ پاسبل نہیں. ادھر میڈاگاسکر میں صرف بزنس کمیونٹی ہے, بزنس کر کے آپ بہت سا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لیبر کا ذہن رکھتے ہیں کہ میں کوئی مزدوری کر کے, چھوٹا موٹا کام کر کے ادھر اپنی فیملی کو یا کوئی سیونگ کر سکوں گا, تو وہ پاسبل نہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ادھر پاکستانی 20,000 میں اچھا بلا ورکر, میل بھی اور فیمیل بھی, وہ کام کر سکتے ہیں. اور پاکستانیوں کے لیے یہ پاسبل نہیں کہ اتنی لو سیلری میں کھانا بھی ارینج کریں, اکاموڈیشن بھی ارینج کریں اور ٹرانسپورٹ بھی ارینج کریں. یہ ان کے لیے پاسبل نہیں. تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ ادھر لیبر کے لیے, مزدوری کرنے کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہے, کوئی سپیس نہیں ہے. ہاں جنہوں نے اگر بزنس کرنا ہے, اگر ان کے پاس
कोई अपनी प्रोडक्ट है तो वो अपनी प्रोडक्ट इधर लेके आएँ, उसे सेल करें, क्योंकि इधर कंपटीशन नहीं है। ये देखिए जो अफ्रीकन कंट्री हैं तकरीबन सारे ही, और स्पेशली मडागास्कर जिधर मैं आया हूँ, ये आउट स्टेशन है, मतलब ज़्यादातर लोग यूरोप, मिडल ईस्ट, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका को अप्रोच करते हैं अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। इधर नहीं आते लोग, अफ्रीका कंट्रीज़ में नहीं आते। उसकी भी बहुत सी वजूहत हैं। कुछ लोग कहते हैं, आने से पहले मैंने अपने दोस्तों से इंफॉर्मेशन ली थी, वो कहते थे कि यार हमें इंक्वायरीज़ आती हैं इधर से, अफ्रीका के कंट्री से, मडागास्कर से और दूसरे जो इधर नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन हमने कभी उनको रिप्लाई नहीं किया। रीज़न ये है कि उधर जो सिचुएशन है वो सेटिस्फाई नहीं, मतलब क्राइम है इस तरह का। लेकिन मैं उनको बताता चलूँ कि ये ऐसा कोई बात नहीं है, बड़ा पीसफुल कंट्री है। जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह नहीं है, मतलब जो क्राइम का रेशो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह मतलब आप गूगल आपको दिखाता है या नॉर्मली हम सोचते हैं। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके लिए यही है कि वो इधर आए, अगर उनके पास कोई अपनी प्रोडक्ट है वो अपनी प्रोडक्ट लेके आएँ, वो इस पर होमवर्क करें, एक फिजिबल रिपोर्ट बनाएं। तो ये इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि इधर कंपटीशन नहीं है। इधर मेडागास्कर में, अफ्रीकन कंट्री में कंपटीशन नहीं है, लोग बहुत कम है, ये वो इधर नहीं आते लोग। सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, बिज़नेस करने वाले हैं, वो मिडल ईस्ट, इंग्लैंड, यूरोप, कनाडा, अमेरिका जाते हैं, इधर नहीं आते। और ये अभी मतलब काफ़ी स्कोप है, काफ़ी स्पेस है, आप फिल कर सकते हैं। वजह उसकी सिर्फ यही है कि कंपटीशन नहीं है। जो सबसे ज़्यादा मसनूआत है इधर वो इंडियन की है, इंडियन की ज़्यादा मसनूआत हैं, उसके बाद चाइना है और फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की भी जो मसनूआत इधर आती हैं वो पहले दुबई से वो अपने कपड़े उतार कर वहाँ से नए कपड़े पहन कर आती हैं, मतलब लेबल चेंज हो जाता है और लेबल चेंज होकर इधर आती है। तो आप इधर आएँ। वीज़े का प्रोसेस ये है तो कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। वीज़ा ऑन अराइवल है, आपने आना है, एयरपोर्ट पर आना है, $20 आपने पे करने हैं, वो आपको 1 मंथ का या 2 मंथ का आपको वीज़ा देंगे जो बाद में एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपको ये सारा आप सूटेबल लगे आप अपनी कंपनी बनाएं, वो भी कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बड़े इजी रूल्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये है इधर मडागास्कर की जो मैंने नोट की है कि ये रिस्पेक्ट करते हैं हम लोगों की। ये हमें कहते हैं पत्रों मीन मतलब ये किंग है, ये बादशाह है, ये अमीर है, ये बड़ा रिच है, वो पत्रों करके ऐसे सलूट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। नॉर्मली ये मैंने ना अरबों में देखा है, ना ये मैंने इंग्लैंड में देखा है, ना दूसरे कंट्रीज़ में देखा है। वो पाकिस्तानियों को ये आप समझे कि बहुत निचले लेवल का ट्रीट करते हैं, लेकिन ये इधर मेडागास्कर में ये हमें ऊपर लेवल का ट्रीट करते हैं, ये हमें पत्रों समझते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आप फील करेंगे कि यार हम किसी कंट्री में आए हैं। और वेदर की बात कर लें, वेदर बहुत अच्छा है, एक मतलब बैलेंस्ड है। गर्मियों के मौसम में कहते हैं जो दोस्त हैं इधर कि कभी हमें फ़ैन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमने कभी फ़ैन नहीं लगाया। अगर बहुत ज़्यादा हीट हो तो वो छोटा सा टेबल फ़ैन होता है वो हम चलाते हैं। अभी जो कि सर्दी इधर स्टार्ट हो गई है, कि जो नेक्स्ट मंथ है वो बहुत ज़्यादा सर्दी के आने वाले हैं, अभी सर्दी इधर स्टार्ट हो गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। फिर एंड पर वही बात है कि ये मेडागास्कर लेबर्स के लिए नहीं है। अगर किसी ने इधर बिज़नेस करना है तो बेहतरीन है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो इधर का वेदर है और इधर की रिस्पेक्ट है जो ये हम लोगों को देते हैं। हम लोगों को ये जो पत्रों कहते हैं वो ऊपर लेवल का हमें सिटीज़न समझते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।